الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حال کا بیان بتائیں گے۔ حال کسے کہتے ہیں، ذوالحال کسے کہتے ہیں، حال اور ذوالحال ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، اسی طرح حال پہلے آتا ہے یا ذوالحال پہلے آتا ہے، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے دونوں کیا ہوتے ہیں، کب کس کو پہلے لایا جاتا ہے اور اکثر پہلے کون آتا ہے، یہ اتنی چیزیں ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حال کسے کہتے ہیں، تو جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے حال کہتے ہیں۔ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت کو بتا، اس کی کنڈیشن کو بتا، اس کو کیا بولتے ہیں، اور اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، یعنی جو کنڈیشن حال یا کنڈیشن حالت بتائے وہ تو ہو گیا حال، اور جس کی حالت بتائے وہ ہو گیا ذوالحال، حال والا۔ کیا ہو گیا وہ؟ حال والا۔ جیسے ضربت زیدن قائما، میں نے زید کو کھڑا کر کے پیٹا، تو یہاں پر یہ جو زید ہے مفعول، اس مفعول کی کنڈیشن بتا رہا ہے۔ میں نے زید کو پیٹا، کب؟ کھڑے ہو گئے، زید کھڑا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حال بن جائے تو ضمیر سے، یعنی کنڈیشن یہ تھی میں نے پیٹا تو میں کھڑا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو مفعول سے حال بنائیں گے تو زید ذوالحال ہوگا، مطلب ہوگا میں نے زید کو پیٹا اس حال میں کہ زید کھڑا تھا۔ اگر اس کو تو ضمیر سے اگر حال بناتے ہیں تو مطلب ہوگا میں نے زید کو پیٹا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کی حالت بیان کرنی ہوگی وہ ذوالحال ہو جائے گا، اور یہ حالت بیان کر رہا ہے وہ حال ہو جائے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ساتھ دونوں ہی کنڈیشن کو بتائے، ہم دونوں ہی کھڑے تھے، ہم دونوں ہی کھڑے تھے۔ جیسے لقیت زیدن راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، ہم دونوں۔ یہ پیچھے والی مثال کو بنا سکتے ہو، ضربت زیدن قائمین، میں نے زید کو پیٹا اس حال میں کہ دونوں کھڑے تھے، دونوں کھڑے تھے۔ تو دیکھو ایک کی فاعل کی بھی حالت بتا سکتا ہے، مفعول کی حالت بھی بتا سکتا ہے، اور دونوں کی ایک ساتھ بھی حالت بتا سکتا ہے۔ تو جو حالت بتائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، حال، اور جس کی حالت بتائے وہ کیا ہوتا ہے، ذوالحال۔ اب اس کا اعراب سنیے گا۔ حال ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے، اس کا اعراب ہوتا ہے منصوب، اور ہوتا کیا وہ، نکرہ ہوتا ہے۔ اور ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ حال کا اعراب، حال کا اعراب کیا ہوتا ہے، والا منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، اور ذوالحال والا اس کے عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھ کے آئے مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، والا مجرور، اور مضاف عامل کے مطابق۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے حال کیا ہوتا ہے، منصوب، اور ذوالحال کیا ہوتا ہے، عامل کے مطابق، کیا ہے کہ عامل کے مطابق۔ اور حال ہمیشہ ہوتا ہے نکرہ، کیا ہوتا ہے وہ، نکرہ، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی نکرہ بھی ہوگا، کبھی نکرہ بھی ہوگا۔ جیسے جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ دیکھو زید یہ ہے ذوالحال، کیا ہے یہ بھئی، اسی کنڈیشن بتا رہا نا، اور یہ آیا اس حال میں کہ سوار تھا، تو راکباً حالت کو بتا رہا ہے کہ آنے کی حالت کیا تھی، سواری کی تھی۔
تو راکبن ہو گیا حال. اچھا دیکھو راکبن نکرہ ہے اور زید معرفہ ہے. راکبن منصوب ہے اور زید یہ مرفوع ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل ہے، یہ فاعل بن رہا ہے. اسی طرح سے رأیتو زیدن راکبن، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ زید سوار تھا. تو یہاں پر زیدن کیونکہ مفعول بن رہا ہے ذوالحال اس لیے منصوب ہے، اور راکبن یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے. کیا یہ بھائی مفعول بنے گا نا رأیتو کا زیدن، تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور جو راکبن ہے وہ اس وجہ سے منصوب ہے کیونکہ وہ حال ہے. اب دیکھ لو معرفہ نکرہ ہونے میں تو زید معرفہ ہے اور جو ذوالحال ہے، اور حال کیا ہے وہ نکرہ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی شاید آپ کے کہ ذوالحال جو ہوتا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. اور اعراب کے اعتبار سے ذوالحال کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، حال کیا پہلے کیا آتا ہے ذوالحال، اور پھر بھی کیا آتا ہے حال. پہلے آتا ہے ذوالحال، بعد میں آتا ہے حال. ایسا ہی آتا ہے لیکن کبھی اس کا الٹا آ جاتا ہے. کیسے؟ مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے. بھائی پہلے آتا ذوالحال ہے، حال بعد میں آتا ہے، لیکن بتایا تھا نا کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اکثر. اگر نکرہ ہو تو، اگر ذوالحال کیا ہو نکرہ ہو، ذوالحال اور مجرور بھی نہ ہو، اس پر حرف جر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، تو پھر حال کو پہلے لے کر کے آئیں گے، ذوالحال کو بعد میں لے کے آئیں گے. کب؟ جبکہ ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو. ذوالحال نکرہ ہو مجرور نہ ہو تو پھر حال کو پہلے لائیں گے، ذوالحال کو بعد میں لائیں گے. جاء راکبن رجل، مرد آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہاں پر رجل یہ ہے ذوالحال. بھائی اسی کنڈیشن میں پتہ چل رہی ہے کیسا آیا مرد اور سوار تھا، اور راکبن بتا رہا ہے اس کے حالت کو. ہاں تو راکبن یہ بتا رہا کنڈیشن کو، سوار ہونے کی کنڈیشن کو. تو ذوالحال یہ ہے ذوالحال، وہی رجل یہ ہے ذوالحال. رجل کیا ہے ذوالحال، اور راکبن حال ہے. تو یہاں پر حال پہلے آ گیا نہیں آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ ذوالحال نکرہ ہے. بھائی رجل نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذوالحال اگر نکرہ ہو، اچھا مجرور بھی نہیں ہے تو کوئی کیا رجل مجرور تھوڑی ہے، مرفوع ہے. تو رجل مرفوع ہے، مجرور نہیں ہے، اور ہے بھی نکرہ، اس لیے حال کو پہلے لے کر کے آئے، ذوالحال کو بعد میں لے کر کے آئے. ارے میرے پیارے راکبن حال ہے، راکبن جو حالت کو بتا رہا ہے. بھائی مرد آیا سوار ہو کر کے، تو اس کی جو کنڈیشن تھی آنے کی، بائک سے آیا، بائک میں سوار اس پر، تو بتا آنے کی حالت کیا تھی؟ سوار تھا. یعنی مان لیجیے مرد آیا دوڑتا ہوا، مرد آیا دوڑتا ہوا، مطلب آنے کی کنڈیشن کیا تھی اس کی؟ دوڑنے. بیس پیدل پیدل ایسے آ سکتا، آہستہ آہستہ پیدل پیدل بھی آ سکتا تھا، کوئی کھچڑ کے بھی لا سکتا تھا. ارے میرے پیارے یہی تو قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو مجرور نہ ہو تو حال کو پہلے لے کے آتے ہیں، ذوالحال کو بعد میں لے کر کے آتے ہیں. تو ذوالحال بعد میں نہیں ہے یہاں پر رجلن. ارے ہاں تو حال پہلے ہی آئے گا. کہاں دیا بعد میں؟ پڑھو پورا کیا لکھا ہوا دیکھو. کہاں ہے جا رجل راکبن؟ کہاں سو رہے ہو بھائی صاحب؟ چلے دیکھیں جا راکبن رجل، تو یہاں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کیا ہے. رأیت راکبن رجلا، رأیت راکبن رجلا، تو یہاں پر مفعول کی حالت پتہ چل رہی ہے، مفعول بننا ہے نا رجلا. تو یہ نکرہ ہے، مجرور نہیں ہے، اس لیے اس کو
جو ذوالحال ہے اس کو بعد میں لے کر کے آئیں، حال کو پہلے لے کر کے آئیں. قاعدہ یہی سمجھ لو آپ کہ پہلے آتا تو ذوالحال ہی ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو پھر اس کو ذوالحال کو بعد میں اور حال کو پہلے لانا ضروری ہے. ایک چیز یہی بتاؤں ضروری کیوں ہے ایسا. دیکھو مثال دیکھو، یہ جاء راکبن رجل، ٹھیک ہے، کتاب میں دیکھو، کتاب میں اگلی مثال ہے رأیت راکبن رجلا. اگر پہلے لانا ضروری نہیں ہوتا تو حالت نسبی میں حال ذوالحال کو کوئی موصوف صفت سمجھ لیتا اور رجل پہلے آ جاتا، اور آپ بولتے اس طرح سے رأیت رجلا راکبن، تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ موصوف صفت ہیں کہ میں نے سوار مرد کو دیکھا، میں نے سوار مرد کو دیکھا. رجل الموصوف راکبن اس کی صفت، کیونکہ سب چیز پائی جا رہی ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، دونوں ہی نکرہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اور مرد کے اندر یہ صفت ہے، رجل کے اندر موصوف بن سکتا ہے، راکب کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ وہ صفت بن سکتی ہے. تو کوئی حالت نسبی میں ان کا التباس نہ ہو جائے موصوف صفت سے، اس لیے ذوالحال کو بعد میں اور حال کو پہلے لانا ضروری ہے. اب کوئی یہ نہیں، عربی میں پہلے موصوف آتا ہے کہ صفت موصوف. یہاں پر رأیت راکبن رجلن، تو راکبن یہ موصوف نہیں بن سکتا، یہ خود یہ ذات تھوڑی ہے، وہ ذات بنتی ہے نا موصوف. تو یہ بھائی سوار اس کی صفت کے علاوہ یہ تو خود صفت بنے گی، رجل بن جائے گا. مرد کا اچھا ہونا، برا ہونا، چلنے والا ہونا، پڑھنے والا ہونا، نالائق ہونا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں دیکھو نمبر 3، حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے. پھر وہی بات آ گئی، خبر کبھی مفرد ہوگی، کبھی جار مجرور ہوگی، کبھی جملہ ہوگی. اگر مفرد ہو، اسی طرح سے حال اگر مفرد ہو تو ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں. جیسے جاء الرجل راکبن، معرفہ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا. مین چیز دیکھنا واحد تثنیہ جمع، رجل واحد ہے اس لیے راکبن بھی واحد ہے، اور رجل یہ مذکر ہے اس لیے راکبن مذکر ہے. ایسی اگر جاءت المرأۃ راکبتن، یہاں پر دونوں مفرد ہیں لیکن دونوں مؤنث ہیں. جاء الرجلان راکبین، دونوں تثنیہ ہیں، دونوں مذکر ہیں. اور جاءت المرأتان راکبتین، دونوں تثنیہ ہیں لیکن دونوں مؤنث ہیں. اور جاء الرجال راکبین، دونوں جمع ہیں اور دونوں مذکر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. کبھی حال جملہ بھی ہوگا، حال جملہ، اچھا جملہ ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ، اور جملہ فعلیہ ہوگا تو یا تو وہ فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہوگا یا فعل ماضی شروع ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ کا سنو، حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. جیسے اب تک آپ پڑھتے آئے نا کہ وہ جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری، ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. وہ عائد ضمیر بھی ہوتی ہے، ضمیر کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، واو بھی ہوتا ہے کبھی عائد. لیکن اگر جملہ اسمیہ حال بن رہا ہو تو اس میں واو اور ضمیر ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو بن جائے گا. جیسے ادعو اللہ وانت موقن، تو اللہ کو پکار اس حال میں کہ تجھے یقین ہو. کیا ہو؟ تجھے یقین ہو. انت ہے تو ادعو میں بھی تو انت ہی ہے، مخاطب سے بات چل رہی ہے نا، مخاطب کے اعتبار سے بھی نکلے گی. تو پکار نا، تو اس حال میں کہ تجھے یقین ہو. واو بھی ہے یہاں پر اور جملہ اسمیہ ہے کیونکہ انت یہ مبتدا ہے، اب موقن خبر ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی لا تاکل والطعام حار، تو مت کھا اس حال میں کہ کھانا گرم ہو. یہاں پر صرف واو ہے، دیکھو ضمیر نہیں ہے.
اے رجع القائد ہوا فاتح، قائد لوٹا اس حال میں کہ وہ فتح پانے والا تھا. تو ہوا ضمیر ہے لیکن واو نہیں ہے یہاں پر. حال کہاں ہے؟ ارے ہوا ضمیر ہے پوری صحیح صاحب. یہ ہے نا جیسے وانت موقن میں تو واو ہے کہ نہیں ہے جملہ اسمیہ کا شروع میں. تو ہوا فاتحون یہ جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلے واو کہاں ہے؟ واو نہیں ہے نا. تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے. قاعدہ نمبر 5 دیکھیے گا، حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے. جملہ فعلیہ بھی تو ہو سکتا ہے کبھی، اور جملہ فعلیہ اگر ماضی سے شروع ہو، جملہ فعلیہ ہو لیکن شروع میں کیا ہو؟ فعل کون سا؟ ماضی. تو پھر اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے. بھائی جملہ فعلیہ کے شروع میں، جملہ فعلیہ کے شروع میں میں ابھی مثال سمجھا دی میں نے. جاء زید قد قمت، زید آیا اس حال میں کہ میں کھڑا ہو چکا تھا. کیا؟ تو یہاں پر زیدن یہ ذوالحال ہے اور قمت یہ حال ہے. جب زید آیا تو زید کی حالت یہ تھی کہ میں کھڑا تھا، اس ٹائم میں کھڑا ہو چکا تھا تب آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ قمت یہ ہے فعل، فالتو قمت فعل و فاعل میں پھر یہ خبریہ. اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ قد یہاں پر موجود ہے. اور اگر فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اگر جملہ فعلیہ ہو اور کہاں سے شروع ہو؟ فعل مضارع سے، تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جو کیسی ہوگی؟ ذوالحال کے مطابق. کس کے؟ جاء یرکب، وہ آیا اس حال میں کہ سوار تھا. تو یہاں پر ہوا ضمیر فاعل ہے جاء کے اندر، وہ ہے ذوالحال. بھائی اس کے آنے کرنے بتا لے کیا کنڈیشن دی ہو رہی یرکب. تو یہاں پر یرکب کیا فعل ہے؟ مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس سے پہلے قد کی ضرورت نہیں ہے، نہ واو کی ضرورت ہے، کیونکہ واو جو آتا ہے وہ قائم آتا ہے جملہ اسمیہ میں. اور جملہ فعلیہ میں اگر فعل ماضی ہے تو وہاں قد آتا ہے، اور مضارع ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کائے کے مطابق ہوگی؟ ذوالحال کے مطابق ہوگی. لہذا جا کے اندر جو ذوالحال ہے وہ ہوا ہے، یعنی واحد مذکر غائب. تو یرکبو کے اندر بھی ضمیر تو وہی نکلے گی، واحد مذکر غائب یعنی ہوا. تو جملہ فعلیہ ہے نا، یرکبو فعل، ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا ضمیر کا. تو اس کے اندر ہوا ضمیر نکل رہی ہے جو کہ ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر جملہ فعلیہ ہو، حال جملہ فعلیہ ہو، مضارع سے شروع ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کس کے مطابق ہو؟ ذوالحال کے مطابق ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. فاعل یا مفعول کی حالت بتائے وہ کہلاتا ہے اور اس فاعل یا مفعول کو بولتے ہیں ذوالحال. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور ذوالحال کا اعراب ہمیشہ عامل کے مطابق ہوتا ہے. حال کو ذوالحال سے پہلے لانا کب ضروری ہے؟ جبکہ ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، تب پھر حال کو پہلے لے کر کے آئیں گے، ذوالحال کو بعد میں لے کر کے آئیں گے. حال مفرد ہو تو کن چیزوں میں اس کا ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث ہونے میں حال کا ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے. حال جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو تو اس میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ حال جملہ اسمیہ ہو جملہ اسمیہ ہونے کی صورت میں واو اور ضمیر یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. جملہ فعلیہ ہو اور ماضی شروع ہو تو شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے، اور فعل مضارع سے شروع ہو جملہ فعلیہ تو پھر اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. غلطی کی نشاندہی فرمائیے. جو اس فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں.
اسم نہیں بلکہ جو لفظ، لفظ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی لفظ میں آ جائے گا، وہ اسم کہیں گے تو جملہ نکل جائے گا اس سے، اس لیے لفظ بولیں گے نہ کہ اسم۔ ایک نہیں ہوتا، اسم لفظ کی قسم ہے، لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ تو لفظ اگر بولیں گے تو اس سے میں فعل بھی داخل ہو گیا اور اسم میں داخل ہو گیا، اور اگر آپ اسم بولو گے تو فعل نکل نہیں جائے گا پھر۔ حال اور ذوالحال منصوب ہوتے ہیں، حال تو منصوب ہوتا ہے، ذوالحال جو ہوتا ہے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے، نکرہ ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مجرور نہ ہو، اور مجرور ہے تب بھی ذوالحال کو پہلے لے کر کے آئیں گے۔ تمرین نمبر 3 میں جز الف درجہ ذیل جملوں میں حال اور ذوالحال کی تعین کیجیے۔ آپ کو متعین کرنا ہے اس میں حال کون سا ہے اور ذوالحال کون سا ہے۔ ذهب الحاج ماشین، حاجی صاحب پیدل گئے، شاب گیا پیدل۔ تو یہاں پر حال کون ہے، ذوالحال کون ہے؟ الحاج جو یہ ہے ذوالحال، یہی تو گیا ہے فاعل، گیا کیسے ہے پیدل، تو ماشین بنے گا حال۔ لا تشرب الماء قدرا، تو پانی نہ پیس حال میں کہ وہ گندا ہو۔ اب ماء یہاں پر یہ ہے مفعول، اور قدر جو ذوالحال ہے، اور قدرن کیا ہے اس کا حال۔ نزل المطر غزیرا، بارش نازل ہوئی موسلادھار ہو کر کے، کیا موسلادھار ہو کر کے، تو المطر بارش نہیں بلکہ المطر ذوالحال اور غزیرن حال، غزیرن ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں۔ لا تحکم غضبانہ، تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کر، لا تحکم نہیں فعل ہے، لا تحکم تو قد، ارے بھائی یہ نہیں، فاعل یا مفعول بنتا ہے ذوالحال، اس کے اندر انت ضمیر ہے، ذوالحال تو آپ فیصلہ نہ کریں، تو مخاطب ہے نا انت ضمیر، اور اسم قاعدہ تو بتاتا ہوں، بتانا تو دوست کو، انت ذوالحال ہے اور یہ غضبانہ حال ہے، قاعدہ پا لیا گیا۔ ہاں، ضمیر کہاں پوشیدہ ہوتی ہے، یاد کیا تھا، امر نہیں مضارع، ان کے 2 صیغے 3 صیغے کون سے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، ان میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے وجوبی طور پر، اور مضارع امر نہیں اور ماضی ان کے 2 صیغے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے لیکن جوازن، یہ وجوباً میں ہے کہ جوازن میں، وجوباً، کیونکہ نہیں ہے اور حاضر کا صیغہ ہے، ضمیر پوشیدہ ہوگی انت یہاں پر وجوبی طور پر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، لا تقرأ والنور ضئیل، آپ نہ پڑھو اس حال میں کہ روشنی دھیمی ہو، تو یہاں پر انت ضمیر پوشیدہ یہ ذوالحال ہے، اور یہ والنور ضئیل واو حالیہ، وہی والا جملہ اسمیہ شروع سے واو ہو، یہ جملہ کیا ہے، حال ہے جملہ اسمیہ، والنور ضئیل پورا، النور مبتدا ضئیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے حال ہے۔ آگے ہے فر السارق یرکب، چور سوار ہو کر کے بھاگ گیا، چور سوار ہو کر کے بھاگ گیا۔ السارق یہ ذوالحال ہے اور یرکب حال ہے،
جملہ فعلیہ ہے یہ، اور فعلیہ میں مضارع سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اندر سارق کی طرف لوٹنے والی ہوا ضمیر موجود ہے۔ اجتہد صغیراً، چھٹپن سے ہی کوشش کر، یعنی تو کوشش کر اس حال میں کہ تو چھوٹا ہو، یعنی چھوٹے سے ہی کوشش کر۔ تو اجتہد فعل امر ہے، انتا اس کا ذوالحال ہے، اور صغیراً کیا ہے اس میں؟ حال۔ کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آدم روح اور تو نبیًا یہاں پر ہے ذوالحال، اور واو حالیہ، واو حالیہ جملہ اسمیہ ہے نا، اور یہ پورا جملہ آدم یہ مبتدا بین الروح والجسدی پوری خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر کے یہ بن جائے گا حال، ذوالحال کا حال ہیں؟ ہاں ذوالحال بولے کیا؟ نبیًا ذوالحال، اور حال کیا ہے؟ بولے وآدم بین الروح والجسد، یہ حال۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا دیکھ رہے ہو ادھر؟ جزبہ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، اس غلطی کو آپ کو بتانا ہے۔ جاء الرجال راکبون، راکی بن کیوں؟ جب حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع، رجال جمع ہے، جمع ہے، اس لیے حال بھی جمع آئے گا، راکبینا، کیا آئے گا؟ راکبینا۔ آگے دیکھو، لا تشربی قائماً، تو نہ پی اس حال میں کہ کھڑی ہو، تو نہ پی اس حال میں کہ کھڑے، یعنی کھڑے ہو کر کے نہ پی، اور قائمتاً ہوگا تا آئے گی۔ مررت قائماً برجل، تو یہاں پر قائماً پہلا آ گیا، جو ذوالحال ہے وہ نکرہ ہے لیکن مجرور ہے، تو ایسا نہیں آئے گا مررت برجل قائماً۔ اخذ الرجلان فاران، تو فاران کیونکہ تثنیہ یہ جو ہے حال منصوب ہوتا ہے، تو یہ ہوگا فارین، تثنیہ منصوب۔ ایسے جاءت النساء راکباتن، جاءت النساء راکباتن نہیں ہوگا بلکہ راکباتن۔ حالت نسبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسرہ آتا ہے اس پر۔ ذہب ولد راجلا، لڑکا پیدل پیدل گیا، تو یہاں پر ذوالحال نکرہ ہے اور مجرور بھی نہیں ہے، راجلا وہ ولد، ذوالحال کیا ہے یہاں پہ؟ ولد، اور ولد نکرہ ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بعد میں لے کر کے آئیں گے، اور راجلن کو پہلے لے کر، ذہب راجلا ولد۔ ارے مجرور نہیں ہے تبھی تو پہلے لے کر کے آئیں گے، قید یہی تو ہے نا کہ ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو۔ نزل المطر غزی، اچھا تیسرا یہ مررت قائماً برجل، تو برجل کو پہلے لے کر کے آئیں گے یہاں پر۔